بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 131ویں قسط آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ ماضی کی تقدیر سے موجودہ قومیں کیا سبق سیکھ سکتی ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قوموں کی تاریخ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشن ہے۔ موجودہ اور مستقبل کی معاشروں کے لیے رہنمائی اور انتباہ کا گہرا ذریعہ ہے۔ ماضی کی قوموں کا عروج و زوال کامیابی اور ناکامی کے اسباب کے بارے میں انمول اسباق پیش کرتا ہے۔ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ مادی طاقت، ٹیکنالوجی یا عارضی دنیاوی کامیابیاں پائیدار خوشحالی یا سلامتی کی ضمانت نہیں دیتی۔ اس کے بجائے انصاف، ایمان اور اخلاقی سالمیت پر قائم رہنا ہی پائیدار قوموں کی حقیقی بنیادیں ہیں۔ قرآن پاک کی واضح ترین اسباق میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیر اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار خبردار کرتا ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت سورہ الفجر آیت نمبر 6 اور 14 سکھاتی ہے کہ کوئی بیرونی عنصر کسی قوم کو جو اندرونی طور پر بدعنوانی کے شکار ہو نہیں جا سکتا۔ قوموں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے لوگوں میں صداقت، انصاف اور اتحاد پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ایک اور ضروری سبق ہے، تکبر اور جبر کے نتائج۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 27 میں بیان کرتا ہے کہ کس طرح ماضی کی قومیں اپنے غرور اور دوسروں پر ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یقیناً جو لوگ جرم کرتے ہیں اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پر فرعون کے غرور نے اسے بنی اسرائیل کو غلام بنانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا زوال بہت جلد اور مکمل تھا۔ سورہ القصص آیت نمبر 28۔ آج قوموں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ طاقت ایک امانت ہے، حق نہیں، اور کمزوروں کے خلاف اس طاقت کا غلط استعمال تباہی کا باعث بنے گا۔ قرآن پاک انصاف کی اہمیت اور قانون کے مساوی اطلاق کا درس بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6788 میں فرمایا، جب آپ نے انتخابی انصاف کی خلاف خبردار کیا، تم میں سے پہلے کے لوگوں نے ہلاک ہوئے کہ وہ غریبوں کو قانونی سزائیں دیتے تھے اور امیروں کو معاف کرتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ انتباہ موجودہ اقوام پر زور دیتا ہے کہ وہ حکمرانی میں غیر جانبداری اور انصاف پسندی کو برقرار رکھے۔ عدم مساوات اور بدعنوانی معاشرتی بدعنوانی کو جنم دیتی ہے اور معاشروں کی زوال کو تیز کرتی ہے۔ ایک اور گہرا سبق معاہدوں کو توڑنے اور امانتوں میں خیانت کرنے کا خطرہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55-56 میں بار بار عہد شکنی کرنے والوں کی مذمت کرتی ہے اور فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے تم نے عہد کیا لیکن وہ ہر بار عہد توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جب قومیں وعدہ توڑتی ہیں اور خیانت سے کام لیتی ہیں تو اعتماد کھو دیتی ہے، تباہی کا سامنا کرتی ہے اور تنازعات کو ہوا دیتی ہے، اور آج کی عالمی برادری کے لیے بین الاقوامی تعلقات میں سالمیت کے قدر کے بارے میں ایک اہم سبق کے طور پر کام کرتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور لوگوں میں تفرقہ سے اجتناب کیا ہے
इंतशार और अंदरूनी झगड़े अक्सर एक ज़माने के अजीम कौमों के खात्मे से पहले होते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 103 में फरमाता है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो। मुनक़्क़सम मुआशरे कमज़ोर और बरूनी खतरात का शिकार हो जाते हैं, और इसलिए जदीद अक़वाम का अपने मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी आहंगी, रवादारी और बामी इहतराम को तरजीह देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों पर जोर दिया कि वो अखलाकी इक़्तिदार, इंसाफ और एहतसाब को बरकरार रखें। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1329 में फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और इसके सबसे ज़्यादा करीब वही होगा जो इनमें से सबसे ज़्यादा इंसाफ करेगा। ये हदीस इस बात पर रोशनी डालती है कि इलाही एहसान इंसाफ से मुंसलिक है, जो तमाम अफराद अक़वाम के लिए एक लाजवाब असूल है। तो दोस्तों, कुरान पाक सुनते नबवी आजिज़ी और शुक्रगुजारी की अहमियत का दर्स देती है। माजी की कौमों का ज़वाल अक्सर अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री और तकब्बुर से हुआ। कुरान पाक ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में फरमाया, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा, और अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। जो कौमें अपने वसाइल, ताकत या इल्म की कदर करने और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने में नाकाम रहती हैं, वो तबाही की दावत देती है। मौजूदा कौमें माजी के लोगों की तफसीर से सीखती हैं, तकदीर से सीखती हैं कि पायदार कामयाबी का दारोमदार अंदरूनी इस्लाह, इंसाफ, इताअत, दयानत, आजिज़ी और अल्लाह पर ईमान पर है। इन इक़्तिदार के बगैर मादी ताकत नाज़ुक और आर्जी है। कुरान पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ऐसी वक्ती रहनुमाई पेश करती है जिन पर अमल किया जाए तो एक तरक्की याफ्ता और महफूज मुआशरा बन सकता है। इन असबाब को नजरअंदाज करने से तारीख की गलती को दोहराने और इस तरह की नताइज का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने हाजिर होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।